بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 نمبر ترمیزی دوم کی جو ویڈیو ہے نا، اس میں مشروم کمعہ، کمبی، سام کی چھتری، اجوا کا جور، غیلہ، جو کہ رضاعت کے وقت میں جمع کیا جائے سنا، اور اس طرح سے صحت کا بیان ہوگا۔ ترمیزی کی ابواب اس میں بیان ہوں گے، آپ حضرات سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الکمعۃ والعجوہ۔ اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کم اور عجوہ کا بیان فرما رہے۔ کمعہ کس کو کہتے ہیں، عجوہ کس کو کہتے ہیں؟ کمعہ کا معنی ہے سام کی چھتری، شحم الارض بھی اس کو کہتے ہیں نا، زمین کی چربی، یعنی اس کا ترجمہ ہے عربی میں، اس کو شحم الارض کہتے ہیں، انگلش میں اس کو لوگ مشروم کہتے ہیں۔ الجی سے الگ چیز ہے، الجیز جو ہوتی نا، مختلف قسم کی الجیز ہوتی ہے، بعض جراثیم ہوتی ہے، بعض جہت کے اندر میکروب اگر ہوتے ہیں، وہ مضر ہے کھانا، اس سے آدمی خراب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اور ایک اس کی الگ قسم ہے نا کہ سفید قسم کی ہوتی ہے اور اس کی ڈنڈی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ چھتری کی طرح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سام کی چھتری، اردو میں اس کو کمبی بھی کہتے ہیں، کمبی، کمعہ۔ اور عجوہ یہ کھجور کی بہترین نوع ہے، بہترین قسم ہے، بڑی بڑی مائل با سرخ یا مائل با کالا قسم کی کھجور ہوتی ہے۔ اسی کے متعلق فرما رہے، وبی قال حدثنا ابو عبیدہ بن ابي الصقر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا العجوة من الجنہ، کہ عجوہ کھجور جنت سے ہے۔ کیا معنی کہ جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوتی نا، اور اسی طرح اس کھجور کی کھانے سے آدمی شفایاب ہو جاتے، کوئی بیماری ہو تو بھی ٹھیک ہو جاتی، اسی طرح زہر کے لیے بھی مفید ہے، اور اس طرح اور بھی کیا ہے، اس میں بہت سارے فوائد ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے عین ممکن ہے کہ کیا رہے، آدمی کے لیے مفید رہے، اور یہ پیغمبر علیہ السلام نے خود لگائی تھی مدینے میں نا، اسی قسم سے ہے۔ وفیہا شفاء من السم، السم اس میں زہر کے لیے بھی شفاء ہوتا ہے، والکمعۃ من المن، اور یہ کمبی جو ہوتی ہے نا، یہ من میں سے ہے، من یعنی ایک قسم کی سفید حلوہ کی طرح چیز ہوتی تھی نا، حریری کی طرح آسمان سے بنی اسرائیل پر اتاری جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں من، ترنجبین، کہ انزلنا علیکم المن والسلوى وماؤها شفاء للعین، اس کا جو پانی ہوتا ہے نا کمبی والا، یہ آنکھ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کہ آنکھ میں اگر جلن ہو یا کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے فائدہ مند، لیکن یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے گا، اپنی طرف سے نہیں۔ وفي الباب عن سعيد بن زيد وابي سعيد وجابر هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث محمد بن عمر إلا من حديث سعيد بن عامر۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الملك بن عمير وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وہی بات کہ الکمعۃ من المن وماؤها شفاء للعين، هذا حديث حسن صحيح۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه۔ ابو ہریرہ کی روایت فرماتے کہ ان ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، کچھ حضرات صحابہ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الکمعۃ جدری الارض، کہ کمبی جو ہوتی نا یہ زمین کی بیماری ہے، جدری کس کو کہتے ہیں، زمین کی چیچک، چیچک ایسی بیماری ہوتی نا کہ اس میں مختلف قسم کے دانے پورے انسان پر نکل آتے ہیں نا،
تو چہرہ بہت بدرنگ سا لگتا ہے اور اس کی حیات بگڑ جاتی تھی. اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ بھی زمین کی کیا ایک چیچک ہے، یعنی مضر چیزیں پیدا مند نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام ان کو سمجھائے کہ نہیں، ان میں سے وہ اور قسم جو تو مفید نہیں، لیکن یہ جو سفید قسم کی ہے نا یہ مفید شحم الارض کہ الکمۃ من المن، یہ کیا ہے نعمت من احسان ہے، وما شفاء للعین، اور اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ آنکھ کی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے. والعجوۃ من الجنہ کہ جنت میں سے ہے، یعنی بہت ساری چیزیں تھی جو جنت سے لائی گئی تھی بھی انہی میں سے ہے. وہی شفاء من السم کہ زہر سے بھی کیا ہے، زہر سے بھی شفا دیتی ہے. هذا حدیث حسن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضی اللہ عنہ قال، یہ فرماتے کہ اخذت ثلاثة اکمؤن یا اکمؤن او خمسا او سبعا کہ میں نے ایک مرتبہ 3 یا 5 یا 7 کنگے لی لی تھی، یعنی کئی سے میں نے پا کر اکیڑی تھی. فاثرتهن پھر میں نے اس کا پانی نچوڑا. فجعلت معهن في قارورة پھر میں نے اس کا جو پانی ہوتا ہے نا اس میں جو رطوبت تھی وہ میں نے ایک شیشی میں ڈالی. فکحلت به جاریۃ پھر میری ایک لڑکی تھی، جاریت یا لڑکی مراد یا کنیز وغیرہ، میں نے اس کی آنکھ میں سرمے کی طرح لگایا ہے. فبرأت اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. ابھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثت ان ابا هريرة رضی اللہ عنہ قال کہ ابو ہریرہ سے میں نے سنا ہے قتادہ سے فرماتے کہ الشونیز کلونجی جو ہوتی ہے نا دواء من کل داء الا السام سوائے موت کی ہر بیماری کے لیے دوا ہے، ہر بیماری اکثر بیماری اس میں داخل ہے. قال قتادہ یأخذ کل یوم 21 حبہ کہ ہر دن وہ کیا کرتے یا کوئی آدمی اگر لینا چاہے نا تو 21 دانے لے لے کلونجی کی فیجعلہن فی خرقۃ کہ کسی کپڑے میں باندھ لے کسی چتڑے میں، اس کے بعد فینقعہ یا فینقعہ کہ پانی میں بھگو دے، پانی کے اندر تر کرے گیلا کر دینا. فیستحط به کل یوم فی منخرہ الایمن پھر اس سے جو پانی نے ذائقہ لیا ہوتا ہے نا پانی کے اندر جب آپ کسی چیز کو رکھے نا تو اس کا ذائقہ لے لیتے ہیں، پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کرے نا کہ ناک میں قطرے ڈالے، سعود بنانا، یعنی اس سے سعود بنائے نا پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا. تو فیستحط به پھر ناک میں اس کے ڈراپس اور جو قطرے ہوتے وہ ڈالے کل یوم ہر دن فی منخرہ الایمن دائیں منخر میں، منخر کس کو کہتے ہیں؟ بانس کی جو کیا ہے ناک کی جو بانس ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں. دائیں طرف میں ڈالے قطرتین 2 قطرے، وفیلئی سر قطرہ پھر بائیں میں 1 قطرہ، ترتیب ہے اس کی. والثانی دوسری مرتبہ میں فیلئی سر قطرتین کی بائیں میں کتنے قطرے ڈالے 2، وفیلئی من قطرہ اور دائیں میں 1 قطرہ، تو کتنے ہو گئے؟ ایمن میں پہلے 2 قطرے تھے نا اور ایسر میں 1 تھا، دوسری مرتبہ میں ایسر میں 2 ایمن میں 1، تو کتنے ہو گئے؟ 3. والثالث تیسری مرتبہ میں فی الایمن قطرتین کہ ایمن میں کتنے قطرے ڈالے 2، یعنی دائیں جانب میں کتنے ہو گئے 5، وفی الایسر قطرہ اس میں 4 بن جائے گی 1 ڈال. آگے کہہ رہے باب ما جاء فی اجر الکاہن، اس باب کے اندر بتانا چاہ رہے کہ کاہن عراف یا عریف وغیرہ، ویسے تو عریف کا معنی ہوتے معاملہ سمجھنے والا، معاملہ فہم آدمی، اور عراف یا عریف اور اسی طرح سے کاہن اور بھی بہت سارے نام نا، یہ ان لوگوں پر بولے جاتے کہ یا تو وہ علم غیب کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ آئندہ کی خبروں کے متعلق مجھے معلوم ہوتا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے، یا کسی غیبی چیز کے متعلق بات کا ہی دعویٰ کرے کہ مجھے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کاہن وغیرہ کی اس کی جمع کوہان آتی ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے منع فرمائے ہے کھانے سے ان ثمن الکلب، کتے کی قیمت، پیسہ، ثمن جو ہوتا ہے نا عوض، ومہر البغی اور زنا کی اجرت، وحلوان الکاہن اور کاہن کو جو اجرت دی جاتی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ ثمن الکلب سے جو منع فرمائے تشریع اسلام میں، تنشر اسلام میں مطلقاً آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کتوں کو مار ڈالو، کیونکہ لوگ اس سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، جیسے کہ انگریز وغیرہ لوگ بھی زیادہ محبت رکھتے کتوں سے نا، اسی طرح جاہلیت میں بھی کتوں کو لڑواتے تھے، رکھتے تھے، پالتے تھے، اس کی ایسی خدمت کرتے جیسے کسی انسان کی خدمت کی جائے، اور اپنے ساتھ کھانا وغیرہ بھی کھلاتے پلاتے تھے برتنوں میں۔ تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے۔ پھر جب لوگوں کا اشتیاق ختم ہو گیا اور ان کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی تو پھر کہا کہ ماری والے القلاب، میرا کتوں سے کیا واسطہ، تو پھر مار ڈالنے سے منع فرمایا۔ اور 3 کتے جو ہوتے ہیں نا، 3 قسم کے کتے، ان کی تو اجازت آپ علیہ السلام نے دی ہے کہ رکھ سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ کلب ماشی یا جو جانوروں کے لیے لوگ رکھتے ہیں نا، کلب الصید شکاری کتا، کلب الزراع یا زراع فصل وغیرہ کی حفاظت اور پہرے کے لیے، سراگر کے پہرے کے لیے رکھنا جائز اور اس کا بیچنا بھی درست ہے۔ شافعی حضرات کے نزدیک تو مطلقاً ثمن الکلب کیا ہے، مردار حرام ہے، یعنی کیا ہے، گندی چیز ہے اس کی قیمت، لیکن 3 قسم کے کتے سے مستثنا ہے احناف حضرات کے نزدیک۔ ومہر البغی، یہ لفظ بغی نہیں ہے، یعنی غین سکون کے ساتھ نہیں، غین کی نیچے کسرہ ہے۔ اگر بغی کرے پھر تو سرکشی کو کہتے ہیں نا، بغی مانا زنا، ومہر البغی کیا مانا، زنا کی اجرت۔ اسی طرح متعہ بھی اس میں آتا ہے نا کہ اس کی جو اجرت ہوتی ہے حرام میں ناجائز ہے۔ اس طرح کاہن کو جو حلوہ دیا جاتا ہے، حلوان میں سے معنی ہے اس کا میٹھا اور میٹھی چیز، مراد یہ نا کہ جو کچھ بھی اس کو دیا جائے اجرت وغیرہ تو کیا ہے، حرام ہے، اس کا پیسہ وغیرہ ناجائز ہے۔ هذا حدیث حسن ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت التعلیق، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو تویز ہوتا ہے نا، اس کا لٹکانا یا استعمال کرنا، اسی طرح سے دم وغیرہ جو صحیح ہونا، درست ہو، وہ جائز ہے۔ البتہ یہ جو تمائم ہوتے ہیں نا، تمیمہ کی جمع ہے، ایک الگ قسم کی چیز ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات قرآنی حدیثی کلمات نہیں ہوتے اور مشرک کلمات اس میں ہوتے، عموماً واضح کلمات نہیں ہوتی، اس طرح ناجائز مقصد کے لیے لوگ باندھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا اس کو علت و سبب نہ سمجھ کر بلکہ علت سمجھ کر یا غلط عقیدے کے ساتھ لٹکا دینا، تو اس سے منع آیا ہے حدیث میں۔ اور علماء عرب وغیرہ اسی طرح سے ظواہر حضرات اس کو شرک بھی کہتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مدوية قال اخبرنا عبيد الله عن ابن ابي ليلى عن عيسى وهو ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال دخلت على عبد الله بن عكيم ابي معبد الجهني اعوده وبه حمرا۔ یہ کہہ رہے کون، عیسیٰ صاحب، کہ میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عکیم کے پاس گیا اور اس کی بیمار پرسی کے لیے گیا تھا، وہ بھی حمرہ، اس کے بدن پر سرخ دانے پوڑے وغیرہ نکال آئے تھے۔ وقلت، میں نے اسے یہ کہا کہ اللہ تعلق شین، کوئی تعویذ وغیرہ لٹکا دو نا۔ قالت، اس نے کہا کہ الموت اقرب من ذلك، اس سے موت مجھے اچھی لگتی کہ میں مر جاؤں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں لٹکاؤں گا۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس سے عام چیزیں مراد، اس کی بات تو ہم نے کی دینا، وہ جائز ہے، دوسری چیزیں بتا رہے کہ جو ناجائز ہو۔ اور پھر فرمائے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کسی چیز کو غلط عقیدے کے ساتھ لٹکائے اور پھر اسی پر یقین وغیرہ بھی رکھے تو اسی کی طرف سپرد کیا جائے گا۔ کیا معنی کہ اللہ کی مدد اس سے کیا ہو جاتی، کٹ جاتی ہے۔ وحدیث عبداللہ بن عکیم انما نعرفه من حدیث ابن ابی لیلہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن ابي ليلى نحو بمعنى، وفي الباب عن عقبة بن عامر۔ باب ما جاء في تبرید الحمى بالماء، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ بیماری کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرنا، اس کے متعلق حدیث آئی ہے۔ اصل میں بات ہے نا کہ بیماری جو ہوتی مختلف قسم کی بیماری ہوتی ہے کہ
کون سی بیماری کے لیے نہانا زیادہ مفید ہوتا ہے اور کون سی کے لیے مفید نہیں ہوتا، تو یہ ڈاکٹر، طبیب اور حکیم سے پوچھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے مشورے کے ساتھ نہائے۔ ہر بیماری میں نہانا مفید نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ بعض بیماری ہوتی ہے نا کہ اس میں اگر آدمی نہائے تو اچھا ہوگا، تاکہ جو گرمائش ہونا یا تپش وغیرہ بدن میں وہ کیا ہو جائے، حرارت ذرا معتدل ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال قال السلام نے فرمایا الحمى فور من النار کی آگ کی طرح کیا ہے، ایک جوش ہے جسے پانی ابلتا ہے نا، تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ فبردوها بالماء، پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو۔ کیا مانا، نہائے آدمی یا یہ کرے مثلا کہ کپڑا گیلا کر کے نا ماتھے پر رکھے، اس سے بھی فائدہ ہوتی ہے۔ اس طرح بدن کے حصوں پر رکھ کر یا پاؤں پر رکھ کر گرمی کے موسم میں خصوصاً۔ وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر وابن عمر وابن عباس وامرأة الزبير وعائشة. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال اخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحمى من فيح جهنم، کیویسی کی گرمی اور حرارت ہے نا جہنم کی، فبردوها بالماء، پانی کے ذریعے کیا کرو، اسے بیماری کو ٹھنڈا کرو، ٹھنڈی کرو۔ بھی قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نخفي. وفي حديث اسماء كلام اكثر من هذا وكلا الحديثين صحيح. صحیح کا لفظ مفرد ہے اور کلا تسنیہ ہے، لیکن یہ لفظ کے اعتبار سے مبتدا خبر بن جاتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الاوجاع كلها۔ ابن عباس سے کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ہمیں بیماریوں سے طرف اور بھی دردوں سے، بیماریوں سے ہمیں یہ کلمات سکھاتے تھے کہ یہ کلمات آپ پڑھا کر، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ کہ یقول آدمی یہ کہے نا بیمار شخص وغیرہ کہ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل حرق نعار، ہر اس سرک کے شر سے جو کیا ہو اس کو خون بل رہو بالکل، ومن شر حر النار، اور آگ کی گرمائش و تپش سے جوش سے۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیب و ابراہیم یضاعف فی الحدیث، اور یہ لفظ بھی آیا ہے روایت میں کہ عرق النار یا عرق یعار دونوں کا ایک معنی ہے۔ باب ما جاء فی الغیلہ، یہ باب غیلہ کے متعلق۔ یہ لفظ غیلہ بھی کہا جاتا ہے، غیلہ بھی کہا جاتا ہے، غیل بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں معنی اس کا یہ ہے نا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے اس حالت میں کہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ تو اصل میں اس کے متعلق بہت سارے غلط فہمیاں تھی شروع زمانے میں بھی، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی کہ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس سے منع کرے کہ آپ اس حالت میں کیا نہ کرے، جماع وغیرہ نہ کرے، ہم بستری سے دور رہے تاکہ اس سے بچوں کو نقصان نہ ہو، ضرر نہ ہو۔ کیونکہ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ اگر اس حالت میں ہم بستری کی جائے نا تو دودھ کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کڑوا ترش اور اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، بچے نہیں پیتا، یا اس کی وجہ سے کیا آ جاتی، کمزوری آ جاتی کہ وہ بچہ پھر شہ سواری کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن جب بعد میں معلوم ہو گیا تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اب اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ البتہ نقصان اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب بھی وہ کیا ہو جائے، حمل ٹھہر جائے، علوق ہو جائے نا، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس وقت دودھ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر وغیرہ حضرات کہتے ہیں۔ تو اگر کیا کرے، حمل وغیرہ علوق کو روک سکے تو پھر جماع میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يحيى بن اسحاق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
عن بنت وهب كون مرضي وهي جدامة رضي الله عنها قالت كي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آپ علیہ السلام کو فرماتی ہوئے میں نے سنا تھا کہ یقول کہہ رہے تھے کہ اردت ان انہا عن الغیال کہ میرا ارادہ تھا کہ دوران رضاعت میں لوگوں کو ہم بستری سے روکوں، لیکن جب میں نے دیکھا نا اور سوچا کہ فَإِذَا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون اولادهم کہ ایران، فارس اور اسی طرح سے روم اور یہ جو علاقے ہیں نا یونان وغیرہ اور یورپ کی جو علاقے تھے پرانے زمانے میں، اس کے لوگ تو یہ کام کرتے ہیں رضاعت کی حالت میں، لیکن نہ تو ان کے بچے مر جاتے، مرنے کا کیا معنی ان کا نقصان نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ اسے بس نہیں روکوں گا۔ وفي الباب عن اسماء بنت يزيد هذا حديث صحيح وقد رواه مالك عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قال مالك امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرے کہ غیال کا کیا معنی والغیال ایت الرجل امرته هي ترضع کہ رضاعت کی حالت میں کیا کرے اپنی بیوی سے بستری کرے۔ وبه قال حدثني عيسى بن احمد قال عيسى بن احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الاسدية انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتا فرما رہے تھے کہ لقد حممتو میں نے ارادہ کیا، ہم عزم سے کم درجے والا ارادے کو کہتے ہیں کہ انہا عن الغیل یا غیلہ، میں لوگوں کو غیلہ سے منع کروں، حتی ذاکر کو، لیکن جب مجھے پتہ چل گیا، یاد آیا اور دیکھا ادھر ادھر کے حالات کو کہ ان فارس والروم یصنعون ذلک، کہنے لگو کہ لوگ تو کر رہے، ولا یضر اولادهم، ان کے اولاد کو کوئی ضرر بھی نہیں، تو لہٰذا تمہیں کیوں منع کروں، یعنی منع نہیں کیا، یعنی جب اولوک اور حمل نہ ٹیرے، حمل ٹیرے تو پھر اس کے بعد نقصان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے نا کہ دودھ وغیرہ بھی رک جاتا ہے کئی مہینوں کے بعد، اسی طرح ذائقہ وغیرہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس سے لڑکا کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ قال مالک والغیل ان یمس الرجل امرته ترضع۔ قال عيسى بن احمد وقال حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن ابي الاسود نحوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب۔ باب ما جاء في دواء ذات الجنب یا ذات الجنب، اس بات کے اندر بیان کرنا چاہ رہے کہ نمونیا کی بیماری ذات الجنب اس کی لیے کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے گردے ہوتے ہیں نا یہ دونوں جانب میں نا دائیں بائیں، اگر اس کے اندر چھوٹا سے سوراخ ہو جائے، بعض اوقات بیماری بڑھ کر اس میں سوراخ ہو جاتے، اس کو نمونیا کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات، انگریزی نام ہے ذات الجنب، اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ ایک تو یہی بیماری، ایک ذات الجنب ہوتی نا کہ گردے وغیرہ میں تو کوئی سوراخ نہیں ہوتا، البتہ کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ نہ پھیپڑوں میں سوراخ ہو جاتا ہے کہ یہ جو سائڈ ہوتا ہے نا جانب ایمن یا سر میں ہوا وغیرہ ریح جمع ہو جاتی ہے، اس سے بھی لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے نا، ٹینشن اور اسی طرح سے ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے، دماغ پر بوجھ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ذات الجنب سے لوگوں نے تعبیر کیا ہے علماء وغیرہ پہ حضرات نے، تو جو بھی ہونا اس کے لیے دوائی بتانا چاہ رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت، کہ پیغمبر علیہ السلام نسخہ بتا رہے تھے، ینعت کا معنی بیان کرنا، صفت کرنا، مدح کرنا، مراد کیا ہے کہ بطور علاج نسخے کی بتا رہے تھے کہ اس بیماری کے لیے ذات الجنب کی جو بیماری نا، اس کے لیے زیت وغیرہ مختلف قسم کے تیل ہوتے ہیں، اسی لیے کیا ہے مفید، والورق اسی طرح ورق ایک بوٹی ہے، یہ بھی مفید من ذات الجنب، کس سے کیا کرتا ہے آدمی کو، آدمی سے بیماری دور کر دیتے ہیں۔ قال قتادہ ویلد من الجانب الذي يشتكيه، جب دودھ دوائی سے بنائے نا قطرے وغیرہ تو پھر اسی جانب سے پلائے نا کہ جس جانب سے شکایت بیماری اور یہ درد ہو رہا ہو۔ هذا حدیث حسن صحیح، ابو عبداللہ اس کا نام کہ اسم میمون ہوا، شیخ بصری۔ وبه قال حدثنا رجاء بن محمد العدوي البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن
محمد بن ابي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد بن الحذاء قال حدثنا ميمون ابو عبد الله قال سمعت زيد بن ارقم رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام نے ہمیں بھی حکم دیا تھا کہ ان تداوا یا تداوا کہ ہم کیا کریں دوائی کے طور پر استعمال کریں ذات الجنب نمونیا کی بیماری کے لیے بالقسط البحری. یہ کیا ہوتا ہے پودا اگر لکڑی ہوتی ہے وحودی ہندی بھی اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم کیا کریں اس کے لیے استعمال کریں ہلدی کی طرح ہوتا ہے. والزيت اسی طرح مخصوص تیل. هذا حدیث حسن صحیح ولا نعرفه الا من حدیث میمون عن زيد بن ارقم وقد روي عن ميمون غير واحد وقد روى عن ميمون غیر واحد من اهل العلم هذا الحديث وذات الجنب یعنی السل یہ بیماری ہوتی نا جو جگر کے ساتھ یا پیپڑے وغیرہ جو قریب کی جگہ ہوتی نا مختلف لائیور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ مختلط ہو جاتا ہے. باب اسی کے مقابل کے ساتھ متعلق ابابی وبی قال حدثنا اسحاق بن منصور الانصار موسى الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه وجع کہ مجھے درد لائق تھا بیماری تھی شکایت ہو رہی تھی پیغمبر سے میرے پاس آئے قد کاد یہلکنی قریب تھا کہ ذرا سے بھی مر جاؤں. کاد یہلکنی کا یہ معنی کہ مر جاؤ یعنی اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی بعض اوقات انسان برداشت نہیں کر پاتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. کہ امسح بیمینک 7 مرات 7 مرتبہ اسی جگہ پر آپ دائیں ہاتھ کو پھیرو اس پر دم کر کے. وہ یہ ہے کہ وقل اعوذ بعزت اللہ وقدرته وسلطانه من شر ما اجد. قال تو کہتے ففعلت جب میں نے ایسا کیا فاذهب اللہ ما كان بی کہ جو درد میرا تھا وہ اللہ نے دور کر دیا. فلم ازل امر بی اہلی وغیرهم کہ پھر میں لوگوں کو یہی بیماری اور یہی کلمات وغیرہ بتا دیتا اور امر دیتا جب کسی کو یعنی میرے گھر آنے والے لوگوں کو یا کسی اور کو درد ہوتا تو یہی بیماری نسخے کے طور پر بتاتا. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی الثناء باب کس کے متعلق ثنا کے متعلق سین کے ساتھ سا کے ساتھ تو حمد کو کہتے ہیں. یہ مخصوص قسم کی کیا ہے پتے ہوتے ہیں جو جیلاب کا کام دیتے. جیلاب گلاب سے نکلا ہے لفظ. یہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ دستاور ہوتا ہے مسہل ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں ثنا مخصوص قسم کے پتے ایک طرف کے. فبی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بکر قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن اسماء بنت عميس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اسماء صاحبہ سے پوچھا کہ بما تستمشینا کس چیز سے تم یہ جیلاب کرتی ہو. قالت کنی بالشبرم شبرم سے. قالت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حار جار یہ کیا ہے گرم بھی ہے نا اور کیا ہے جاری کرنے والا بھی ہے. کیا مانا کس سے پیٹ وغیرہ اسی طرح اور بھی چیزیں جاری ہو جاتی صفائی ہو جاتی. قالت پھر آگے کہتے کہ ثم استمشیت بالثنا پھر شبرم کی جگہ میں نے کیا کر دیا ثنا سے جیلاب کیا جیلاب لے لیا کیونکہ شبرم تو ذرا گرم بھی ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں جاری کرنے والا ہوتے تو پھر ثنا یعنی ذرا معتدل ہوتے ہیں اس سے میں نے جیلاب لے لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو ان شیئن کان فی شفا من الموت اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں موت سے شفا ہونا لکانا فی الثنا تو ثنا میں زیادہ شفا ہوتی. هذا حدیث غریب. باب ما جاء فی العسل اس باب کے اندر بتانا چاہ رہے انگبین شہد ہونی کے متعلق کس میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ شفا رکھی اور اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ فوائد سینکڑوں فوائد حکامہ علماء اسی طرح سے اتباع حضرات رسالوں میں چھاپتے ہیں اور لکھتے ہیں نا تو وہ پڑھ لو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے فوائد کے حامل ہیں.
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال فرمایا جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال پوچھا ان اخی استطلق بطنه کہ میرے بھائی کا پیٹ جاری ہے. پیٹ جاری کا کیا معنی اسہال ہے. فقال آپ علیہ السلام نے اسے نسخہ بتایا کہ اسقہ عسلا شہد پلاؤ. فسقاه جا کر شہد پلا گیا. ثم جاء فرع فقال کہ یا رسول اللہ قد سقيت عسلا فلم يزد الا استطلاقا، اس کا تو پیٹ اور ہی جاری ہوا نہ کہ ٹھیک ہوا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر حکم دے کہ اسقہ عسلا شہد وغیرہ پلاؤ. قال فسقاه شهد پلا. ثم جاء فرع فقال یا رسول اللہ، پھر کہا یا خدا کے رسول نے قد سقيت فلم يزد الا استطلاقا، تو اس سے تو میرے بھائی کی اور بیماری بڑھ گئی، ٹھیک نہیں ہوا. اور تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ قال رہی فرماتے کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وكذب بطن اخیک، کہ تمہارے بھائی کے پیٹ میں جھوٹ کہا. جھوٹ کہنے کا کیا معنی، یعنی جھوٹ اور سچ تو قول کی صفات ہے نا، یعنی معنی ہے کہ آپ کی بھائی کے پیٹ میں کیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ذرا آپ کیا کریں اطمینان کر لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اچانک تو نہیں ہوتی نا، ذرا ٹائم اس میں لگتا ہے. کہ آپ کیا کریں دوبارہ جا کر پلائے اسقہ عسلا کی جا کر پھر پلاؤ. فسقاه جب اس نے پلایا فبرأ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. هذا حدیث حسن صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا نا کہ فیہ شفاء للناس، جیسے قرآن کریم میں شفا ہے نا، اسی طرح عسل شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خالد قال سمعت المنهال بن عمر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، فرماتے کہ ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله، کہ جو بھی مسلمان کسی کی تیمارداری کے لیے جائے بشرط کہ وہ مرنے والا نہ ہو. اگر مرنے یقین نہ ہو تو بچ نہیں سکتا کسی بھی چیز سے. ہاں اگر مرنے والا نہیں کوئی بھی بیماری ہے نا، اگر وہ یہ کلمات کہہ دے انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے گا. کہ فیقول 7 مرات، کہ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر اس پر دم کرے وغیرہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ یہ کلمات 7 مرتبہ کہے. الا عوفی، مگر کیا ہوگا، اللہ اس کو عافیت دے گا. هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث المنهال بن عمر.